بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی پچھلی پوسٹ میں ہم نے شیخ اکبر کی کتاب انشاء الجداول میں سے بات کی تھی۔ اس پوسٹ میں ہم اسی کتاب میں وجود اور عدم کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک وجود کا کیا معنی ہے اور اس کے کتنے مراتب ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ حضرات کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتے ہیں کہ شیخ اکبر کی کتاب تدبیرات al-Ilahiyya پرنٹ ہونے کے مراحل میں ہے اور انشاءاللہ 10 سے 15 دن میں چھپ کر مارکیٹ میں آ جائے گی۔ جن حضرات نے ابھی تک اپنی کاپی بک نہیں کروائی وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک میں اس کتاب کو بک کروا سکتے ہیں۔ چلیے آج کی پوسٹ شروع کرتے ہیں۔ وجود اور عدم کے حوالے سے شیخ اکبر رسالہ انشاء الدوائر میں فرماتے ہیں، جان لو اللہ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور تمہیں اپنی رحمت سے اپنی معرفت تک پہنچائے۔ چونکہ اس کتاب کا مقصد وجود میں مرتبہ انسان کی تلاش، حضرت جود میں اس کے مرتبے کا تعین اور اس کا اپنی عین میں اس کی عین کے لیے ظاہر ہونا ہے، اور کیا وہ اپنی تخلیق سے قبل بھی کسی حال سے متصف تھا وغیرہ کا بیان ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پہلے ہم عدم اور وجود پر بات کریں کہ ان کا اطلاق کن کن پر ہوتا ہے، اور کیا وجود اور عدم کے درمیان کچھ ایسا بھی ہے جو ان دونوں سے متصف نہیں یا ایسا کچھ نہیں۔ لہٰذا میں نے یہ باب اسی باعث اور معرفت کے لیے بنایا ہے۔ اس کے بعد شیخ اکبر وجود اور عدم کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، جان لے کہ وجود اور عدم موجود اور معدوم سے زائد کوئی شے نہیں، بلکہ یہ تو بعین ہی موجود اور معدوم ہے۔ یہاں پر شیخ اکبر نے وجود اور عدم کو موجود اور معدوم کا عین قرار دے دیا، یعنی یہ ان سے جدا، ان سے زائد، ان سے الگ کوئی شے نہیں۔ فرماتے ہیں لیکن وہم یہ خیال کرتا ہے کہ وجود اور عدم دو ایسی صفات ہیں جو موجود اور معدوم کی طرف لوٹتی ہیں، اور وہ وہم انہیں یعنی وجود اور عدم کو ایک گھر جیسا تصور کرتا ہے جس کے اندر موجود اور معدوم ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہے یہ چیز پیشتر اس کے کہ کچھ نہ تھی، وجود میں داخل ہوئی، یعنی عدم سے وجود میں داخل ہوئی۔ قواعد پرستوں کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ یہ چیز اپنی عین میں موجود ہوئی۔ لہٰذا وجود اور عدم دو ایسی تعبیریں ہیں جو اس چیز کی عین کا اثبات یا نفی کرتی ہیں، اور جب کسی چیز کی عین ثابت ہو یا اس کی نفی ہو تو اس چیز کو ایک ساتھ عدم اور وجود سے متصف کیا جا سکتا ہے۔ یہ نسبت اور اضافت سے ہی ہوتا ہے۔ یوں زید اپنے عین میں موجود ہوگا، بازار میں بھی موجود ہوگا، جبکہ گھر میں معدوم ہوگا۔ اس پیراگراف سے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ کہ شیخ اکبر کے نزدیک وجود اور عدم معدوم اور موجود سے زائد کوئی شے نہیں، اور دوسرا یہ کہ وجود اور عدم دو ایسی تعبیریں ہیں جو کسی شے کی عین کا اثبات یا نفی کرتی ہیں۔ اب یہاں پر مزید تفصیل ہے کہ عین کا اثبات یا عین کی نفی کیا ہے۔ شیخ آگے کسی مثال سے اس کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز یہ پتہ چلی کہ جب کسی چیز کی عین ثابت ہو یا اس کی نفی ہو تو اس چیز کو ایک ساتھ عدم اور وجود سے متصف کیا جا سکتا ہے، اور اس ایک ساتھ متصف کرنے سے پتہ چلا کہ وجود اور عدم بیسیکلی نسبت اور اضافت ہے، جس کی مثال شیخ اکبر نے یوں دی کہ زید اپنی عین میں موجود ہے، بازار میں بھی موجود ہے، لیکن گھر میں معدوم ہے۔ اس مثال اور اس تشریح کے بعد فرماتے ہیں اگر عدم اور وجود کا تعلق ان اوصاف سے ہوتا جو موجود کی طرف لوٹتے، جیسا کہ سیاہی اور سفیدی وغیرہ، یعنی کہ اس کے ذاتی اوصاف سے ہوتا، تو اس موجود کا ان دونوں سے ایک ساتھ متصف ہونا ممکن نہ ہوتا کہ اگر وہ معدوم ہوتا تو موجود نہ ہوتا، جیسا کہ اگر وہ کالا ہے تو گورا نہیں۔ لیکن لغت میں اس کا ایک ساتھ وجود اور عدم سے متصف ہونا درست ہے، تو یہی عین کے ثبوت کے ساتھ اضافی وجود اور عدم ہے۔ یہاں پر بھی آپ نے اسی مثال سے ایک دلیل کے طور پر یہ فرمایا کہ وجود اور عدم ایک نسبت اور اضافت ہے جو کسی موجود اور معدوم میں قائم ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں سو جب یہ درست ٹھہرا کہ وجود کسی موصوف یا اضافت کے بغیر کسی معقول موصوف سے قائم صفت نہیں، تو یہ ثابت ہوا کہ یہ مطلقاً اضافت اور نسبت کے باب میں سے ہے۔ یعنی جب یہ بات سمجھ آ گئی یا ثابت ہو گئی کہ وجود کسی موصوف کی ذاتی صفت نہیں یا کسی معقول موصوف میں قائم ذاتی صفت نہیں، تو پھر یہ مطلقاً اضافت اور نسبت ہے، جیسے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، آگے پیچھے وغیرہ۔ وجود اور عدم کو اضافت اور نسبت قرار دینے کے بعد ایک اعتراض کا جواب آپ کچھ یوں دیتے ہیں،
اگر یہ کہا جائے کہ جو چیز اپنی عین میں ہی معدوم ہے تو وہ کسی عالم یا کسی نسبت کے تحت وجود سے متصف کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی عین میں تو موجود ہو لیکن اس خاص نسبت یعنی نسبت وجود سے معدوم ہو؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شیخ اکبر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے 4 مراتب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر موجودات کے مخلوقات کے وجود میں 4 مراتب ہیں، اور وہ مراتب شیخ اکبر نے کچھ اس طرح سے بیان کی ہیں۔ وجود کا پہلا مرتبہ، کسی چیز کا اپنی عین میں وجود۔ عینی وجود کو شیخ اکبر کے ہاں جسمانی وجود یا مادے کا وجود یا اپنی ذات میں وجود بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ وجود کا دوسرا مرتبہ، کسی چیز کا علم میں وجود۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ کسی معلوم کا خیال میں ایسے متصور ہونا جیسا وہ اپنی حقیقت پر ہے۔ اگر یہ تصور حقیقت کے مطابق نہ ہو تو یہ علم میں اس کا وجود نہیں۔ وجود کا تیسرا مرتبہ، کسی چیز کا بولنے میں وجود یا الفاظ میں وجود۔ شیخ کے نزدیک معلومات کا الفاظ میں بھی وجود ہے جو کہ لفظی وجود کہلاتا ہے، اور اس وجود میں ہر معلوم داخل ہے، حتیٰ کہ محال اور عدم بھی، کہ ان کا بھی لفظی وجود ہے۔ محال صرف الفاظ میں ہی اپنا وجود رکھتا ہے کیونکہ اس میں عینی وجود کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، لیکن جہاں تک عدم کا تعلق ہے تو وہ عدم جو ممکن ہے، ایسا عدم عینی وجود قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر یہ عدم بھی محال ہے تو یہ عینی وجود کو قبول نہیں کرے گا۔ لہٰذا وجود کے اس تیسرے مرتبے میں ان اشیاء کا بھی وجود ہے جن کا بعین ہی کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ وجود کا چوتھا مرتبہ ہے لکھنے میں وجود۔ شیخ فرماتے ہیں وجود کا چوتھا مرتبہ مکتوبی ہے، یہی وجود رقمی ہے، وجود سے اس کی نسبت لکھنے یا رقم کرنے میں ہے۔ تمام معلومات چاہے محال ہوں چاہے غیر محال کی اس وجود سے ایک ہی نسبت ہے، اگرچہ محال کی عین نہیں ہوتی یعنی عین ثابت نہیں ہوتی، لیکن بولنے اور لکھنے میں بھی اسے وجود کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہیں شیخ اکبر کے نزدیک وجود کی تعریف اور اس کے 4 مراتب۔ ایک مثال سے آپ نے یہ 4 مراتب کچھ یوں بیان کیے۔ کہتے ہیں ان ذکر کردہ 4 مراتب کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے کہ ہم زبان سے زید کہیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یہ وجود لسانی ہے، ہم کاغذ پر زید لکھیں تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے یہ وجود رقمی ہے، یا زید اپنی عین میں ہمارے سامنے ظاہر ہو تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے یہ وجود عینی ہے، یا میں ذہن میں اسے سوچوں جب وہ میرے سامنے نہ ہو تب بھی اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے اور یہی وجود علمی ہے۔ یہ تمام مراتب معانی میں یکجاں ہیں، ان کے اختلاف سے زید کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا ہر قدیم اور محدث چیز ان 4 میں یا ان میں سے چند مراتب سے باہر نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہی حق ہے اور وجود کے یہی مراتب ہیں تو اب ہم کہتے ہیں بے شک انسان قدیم بھی ہے، محدث بھی، موجود بھی ہے اور معدوم بھی۔ اس کی تفصیل آگے یوں فرماتے ہیں، جہاں تک ہمارا اسے قدیم کہنا ہے وہ اس لیے کہ وہ علم قدیم میں موجود اور ازلاً اسے متصور ہے، اور یہ مرتبہ یعنی علم میں وجود کے مذکورہ مراتب میں سے ہے، انسان اس حوالے سے قدیم ہے، اس لیے نہیں کہ قدم میں اس کی عینی وجود رکھتی ہے، بلکہ اس لیے کہ قدم میں اس کی عین علمی وجود رکھتی ہے۔ آگے کہتے ہیں جہاں تک ہمارا اسے محدث کہنا ہے تو انسان کی شکل یعنی اس کا عینی وجود، ظاہری وجود، مادی وجود پہلے نہ تھا یعنی کہ وہ معدوم تھا، پھر وجود پذیر ہوا یعنی کہ پھر وہ ظہور میں آیا، وجود میں آیا، مادی وجود، جسمانی وجود اس میں آیا، تو اس حیثیت میں وہ محدث ہے۔ محدث ہے مطلب حادث ہے، حادث اس شے کو کہتے ہیں جو کہ پہلے وجود میں عینی وجود میں نہ ہو اور بعد میں وجود پذیر ہو۔ اس تمام بحث کا نتیجہ شیخ اکبر کے نزدیک یہ ہے کہ زید ازلاً علم میں موجود ہے، کلام میں موجود ہے، لیکن عین میں معدوم ہے، پس ازلاً اس کا وجود اور عدم سے ایک ساتھ متصف ہونا متصور ہوا، لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وجود موجود کی صفت نہیں۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا تو ہمارے لیے صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ علم کا تعلق کس سے ہے، موجود سے ہے یا معدوم سے ہے، اور ہم یہ اس وقت تک نہیں جان سکتے جب تک کہ ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ علم کیا ہے اور معدومات کی کتنی اقسام ہیں۔ اپنی اس پوسٹ کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں اور اگلی پوسٹ میں بتائیں گے کہ شیخ اکبر کے نزدیک علم کی کیا حقیقت ہے اور معدومات کی کتنی اقسام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔
آمین یا رب العالمین۔